السلام علیکم میرے معزز ساتھیوں، آج بہت سوچ بچار کی کہ ویڈیو کس چیز پہ آج موضوع کیا لیا جائے اس ویڈیو کے لیے۔ تو یہ پھول دیکھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ یہ ہم جو خوشی ہے، جو خوشحالی ہے، سکون ہے، عافیت ہے، کیا یہ ہمارے معاشرے سے، ہماری دنیا سے مفقود ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیوں ہے یہ؟ کیوں ہم ایک من حیث القوم اور ہم ایک بین الاقوامی طور پہ ایک شدید تناؤ، ایک الجھنوں اور ذہنی و اعصابی بیماریوں کا اور تنہائیوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس نہ تو فطرت کے ساتھ ہم آغوش ہونے کے لیے وقت ہے، نہ ہم کھلے میدانوں میں بیٹھ کے کچھ چار لوگ آپس میں پرانے وقتوں کی طرح چوپالوں میں، چوراہوں میں، بیٹھکوں میں بیٹھ کے کوئی ایک دوسرے کا دکھ سکھ پھول سکتے ہیں۔ ہم زندگی کے سفر میں کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی کیا کہتے ہیں کوئی جس کو کہا جاتا ہے ہم ترقی کر چکے ہیں؟ اگر ترقی ہے تو یہ ترقی ہے معکوس تو نہیں کہیں؟ کیا یہ واقعی وہ خوشحالی کی طرف قدم تھے جو ہمارے بڑھ رہے ہیں مسلسل؟ ایسا محسوس ہوتا نہیں ہے۔ بے شک ہم بہت شاندار ہمارے شہر بن چکے، بہت بھرے پورے بازار ہیں، یہ سبزیاں، یہ پھل، یہ گوشت، یہ بڑے بڑے گھر، بنگلے، فارم ہاؤسز، بہت شہر بہت پھیل چکے، لیکن دل اور رشتے اتنے ہی سکڑ چکے ہیں۔ ہمارے احساسات بھی کہیں اپنے تک ہی محدود ہو گئے ہیں۔ یہ رواں دواں ہے زندگی کا سفر، یہ جو ایک رستہ ہے جس پہ چلنا ہے اور چل کے ہمیں اگلے جہان تک جانا ہے، اور اس سارے رستے کو اسی طرح ہم سے پہلے ہمارے بزرگ بھی گزارتے آئے اور ہم بھی گزار رہے ہیں۔ یہ عالی شان گھر، یہ شاندار گاڑیاں، یہ بے شمار آسائشیں ہمیں کہیں پہ بھی کیا وہ سکون اور وہ آسودگی دے پا رہی ہیں؟ کیا ہم ترقی کر پائے ہیں بحیثیت معاشرہ؟ تو اس میں مجھے تھوڑا سا آپ کے ساتھ، اگر آپ ہاں کہیں گے تو مجھے آپ سے اختلاف رہے گا، کیونکہ خوشی کا تعلق، سکون کا تعلق اور اپنے اندر موجود خوشگوار کیفیت کو محسوس کرنے کا تعلق نہ تو غربت سے ہے، نہ عمارت سے ہے۔ یہ رکشے والا جو ہے، یہ اس میں بیٹھا ہوا جو ہے، یہ شاید ہم لوگ جو بہت بظاہر بڑی گہری گفتگو کرنے میں کوئی کوشش کرتے ہیں، ہم سے شاید زیادہ پرسکون ہو۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے تحاشا مہنگائی ہے، لیکن اس کے باوجود آج کے دور میں بھی لوگ، آپ دیکھیں تو کون سی نیا ماڈل ہے گاڑی کا، کون سے گاڑیاں ہیں بہترین جو لاکھوں کیا کروڑوں میں بھی آتی ہیں، جن کو ہر روز جو ایک دن انٹروڈیوس ہوتی ہیں اور اس کے بعد مہینے کے اندر، 15 دن کے اندر وہ سڑکوں پہ یوں رواں دواں ہوتی ہیں۔ کیا ہماری قوم واقعی بھی غریب ہے، یا غربت کا کیا ہے، یا جو پیسے کی تقسیم ہے وہ غیر مساوی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب ہم اس میں اس کو کسی کیٹیگری میں شامل نہیں کر سکتے۔ بہت سے رفاہی کام ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت بہترین ہماری قوم ہے، اگر اس کو تھوڑا سا ایک راہ راست پہ لایا جائے۔ یہ دیکھیے، یہ ہماری یہاں قریب ہی ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس روٹی کے پیسے نہیں تو فکر کس بات کی، جس کے پاس نہیں ہے وہ اللہ کے واسطے یہاں فری کھا سکتا ہے۔ اور میں نے خود یہ مشاہدہ کیا ہے کہ یہ ہوٹل والے بہت پرسکون رہتے ہیں، اور آرام سے چپ کر کے لوگ جو ہے نا ہر طرح کے وہ اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا آرڈر دیتے ہیں، اور انہوں نے کبھی کوئی تفرقہ نہیں کیا اور کبھی کسی کو شور و غل کی آواز نہیں آئی۔ وہ ویٹر کو خاموشی سے بتا دیتا ہے کہ ہاں دے سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ تو ہے خوبصورتی۔ یہ دیکھیں، یہ ایک پوش ایریا ہے، یہ ایک لاہور کا ایک پوش ایریا ہے، اسی طرح ہر بڑے شہر کی طرح گاڑیاں رواں دواں ہیں، رنگ برنگی گاڑیاں، نت نئے سواریاں، اور بہت سی کھلی کھلی سڑکیں، آسائشیں، اور ہم اپنے آپ کو ترقی کی طرف گامزن سمجھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت شاندار کوئی طریقے سے ہم زندگیوں کے آگے سفر میں جا رہے ہیں۔ تو لیکن کیا ہم اپنے ذہنی، جذباتی اور روحانی و باطنی طور پر ہم نے ترقی کی ہے؟
کیا ہم اپنے بزرگوں سے زیادہ بہتر ہم نے اپنا معاشرہ تشکیل کیا ہے؟ نہیں۔ پرانے وقتوں میں یقیناً ہم سے زیادہ کیا کہتے ہیں لوگ خوش تھے، پرسکون تھے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، تنہائی نہیں تھی، اور سب سے اہم بات یہ کہ دکھاوا نہیں تھا، نمود و نمائش نہیں تھی۔ یہ دیکھیے، یہ اسی مہذب علاقے کے ہیں، یہ کوڑا کرکٹ گرین بیلٹ ہے، اس میں یہ کچھ تھوڑا سا ایک دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ دیکھیے، یہ وہ لوگ جو اپنا کچرا جو ہے وہ پھینکتے ہیں سائڈز پہ، ان میں سے کچھ لوگ گوہر نایاب تلاش کرتے ہیں۔ ہماری پاکستانی قوم جو ہے وہ بھی اس طرح ہی ہے۔ کیا علامہ اقبال کا خواب پورا ہوا جو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کا تھا، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پایہ تکمیل تک پہنچایا؟ کیا ہمارے یہ عظیم بزرگ، کیا ہمارے نوجوان جن کو ہم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ان بزرگوں نے بہت اعلیٰ خواب دیکھا تھا اور بے شمار لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دے کے، ہجرت کر کے پاکستان کو، اس خطے کو آباد کیا تھا، کیا ہم اب دنیا میں کچھ بہتر کنٹریبیوشن کر رہی ہیں ہماری قوم؟ یہ ہمارے سیاستدان، جال ساز، یہ 2 نمبر سب لوگ جو عوام کو غربت اور روٹی اور معاش کے فکر سے آزاد کرنے کے لیے ووٹ لے کر آتے ہیں، کیا انہوں نے کیا کیا؟ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ انہوں نے اس کچرے کو، اور وہ اس کچرے میں جس میں یہ صحافی حضرات، یہ جو سیاستدانوں کے پیرول پہ بھی ہیں، اور جو ساری ان کی جو فضولیات، دھرنے، جلسے، جلوس اور ریلیاں جو یہ صرف عوام میں دکھاوا کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کو یوں پیش کرتے ہیں ہمارے کے جیسے جو ہے یہ عوام کو ان سے زیادہ مخلص کوئی نہیں، اور بہت سی دکانیں، شاپنگ مالز بھرے پڑے ہیں، لیکن ہم اپنی قوم کو، اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی نشو و نما ان تر و تازہ پودوں کی طرح کر رہے ہیں، یا سوکھ رہے ہیں؟ جب جڑیں ننگی ہو جائیں، جڑوں کھوکھلی ہو جائیں، تو پھر اس پودے کی طرح سب خشک ہو جاتے ہیں، پھر ان پودوں کی نشو و نما کیسے ہوگی؟ سب کچے ذہن جو ہیں ان کو نمو کے لیے ان کو ضرورت ہے کہ ان کی ان کی مناسب پرداخت کی جائے، ان کو وقت پہ پانی دیا جائے، ان کی غذا کا، ان کی نشو و نما کا خیال رکھا جائے۔ ایک مثبت سوچ، ایک اچھی بات، اخلاقیات اور اچھا ذہن جو ہے وہ ہماری قوم کا مستقبل ہے، جو کہ ہمیں پیدا کرنا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ جو سیاستدان ہیں ہمارے، جو یہ میڈیا کے لوگ ہیں، یہ بظاہر دانشوران ہیں، انہوں نے غلاظت کا اور ذہنی اخلاقی آلودگی کا ایسا انبار اکٹھا کر دیا ہے کہ جو شاید جو ویسے کوڑے دانوں اور ویسے جو کچرے کے بڑے بڑے میدانوں سے بڑھ کے زیادہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ یہ آلودگی جو ہے معاشرے میں اس حد تک پھیل چکی ہے کہ آپ عام معاشرے میں عدم برداشت انتہا کی بڑھ چکی ہے، بات بات پہ لوگ لڑنے کو آ جاتے ہیں، گھروں میں وہ احترام اور حفظ مراتب ختم ہو چکا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایسی گفتگو ہوتی ہے، ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک بہت معیوب سمجھی جاتی تھی کہ آپ کسی اپنے انتہائی دشمن کے لیے بھی بات کریں، اب وہ بہت معمول کی بات ہے، اور اس کو یہ بڑھاوا دیتے ہیں یہ سب سو کالڈ لیڈران، یہ سارے سیاستدان، یہ ہمارے جو کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ جو اور کہتے ہیں بانگے دو دعویٰ کرتے ہیں، کوئی ریاست مدینہ ثانی بنانے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو خادم کہتا ہے عوام کا، کوئی کیا کہتے ہیں ہر اپنے جو بھی سیاسی خاندان سے وابستہ اشخاص ہیں ان کو ہر مرنے والا جو ہے وہ شہید ہوتا ہے، چاہے اس ملک و قوم کا سب سے بڑا غدار رہ چکا ہو۔ یہ سب جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں ہمارے ملک و قوم کی، ہماری اخلاقی اقدار کی، ہماری معاشرتی اقدار کی، ہماری دینی اقدار کی۔ یہ دشمنوں کے ساتھی ہیں، یہ ان کے پیرول پہ کام کرتے ہیں، یہ ہمیں
صرف جو ہے آپس میں لڑانے اور ہمارے درمیان ایک انتشار اور فشار پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ان کے اندر خواہش ہوتی، کوئی ان کے اندر ابھی بھی اگر کوئی ان کی ضمیر زندہ ہے، تو یہ ان کے پاس جتنا ان کو اللہ نے نوازا ہے، یہ اس کو اب اللہ کے دیے میں سے اس کے بندوں کو دیں، نہ کہ مزید کی ہوس انہیں پھر دوبارہ کرسی اقتدار کی طرف کھینچنے کے لیے صرف یہ جو اکٹھا کرتے ہیں مجمع جلسے، جن میں پتہ نہیں سچ میں لوگ آتے ہیں یا آیا صرف ایک فیشن اور فیڈ کے طور پہ سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف 2 وقت کی روٹی اور ایک انجوائمنٹ کے لیے ہماری نوجوان نسل آتی ہے۔ کیا واقعی یہ ان کو صحیح راہ دکھا رہے ہیں؟ کیا یہ ان سے ہم سے مخلص ہیں؟ اپنے ہی ملک کے مستقبل سے یہ کھیل تو نہیں رہے؟ یقیناً کھیل رہے ہیں۔ آئیے بیٹھ کے سوچئے، ان کے چنگل سے نکلیے اور کوشش کریں کہ کچھ مثبت سوچ، کچھ پرورش کو پرداخت کی نئی رسمیں ہم قائم کریں، تب بھی جا کے یہ تازہ پھول کھلیں گے، اور ہمارے جو قوم میں اور ہم خاص طور پہ جو ہماری نئی نسل ہے اس میں جو ایک عدم برداشت پڑ چکی ہے، جو ایک بدتمیزی اور بد تہذیبی کا ایک رجحان ہے، اس کو ہم ختم کر سکیں گے جب ہم ان کے جو ذہنی طور پہ ان کے ذہن کنٹرول کر لیے ہوئے ہیں، مائنڈ کنٹرول کی ٹیکنیک جسے کہتے ہیں، وہ سب اپنی تقریروں اور ساری خطابوں میں اور سب میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ ان کے ٹیکنیکس کو غلط طور پہ استعمال کر کے ہمارے ذہن اور آلودہ کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہ جو کچے ذہن ہیں جنہوں نے ابھی نشوونما پانی ہے، جن کو ہم نے تہذیب و تمیز اور اقدار سکھانی تھی، وہ اقدار جو ہماری دینی اقدار تھیں، جو ہماری معاشرتی اور اخلاقی اقدار تھی، بہترین روایات تھیں، ان کو ختم کر کے یہ صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آئیے آج سے فیصلہ کریں کہ ہم ان کو سنیں گے، نہ دیکھیں گے، نہ ان کے پیچھے چلیں گے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، اور ہم اسی انسان کی پیروی کریں گے جو ہمیں اس رستوں پہ لے کے چلے، جو نہ تو زبان و کلام سے ہمیں صرف بتاتا رہے، عملی طور پہ کر کے دکھائے، اور اس کی اپنی ذاتی زندگی میں وہ سب چیزیں شامل ہوں۔ کون ہے ان میں سے جس کا سکینڈل نہیں ہے، جس کا کیا کہتے ہیں جو اخلاقی معاملات ہیں، جو ان کے ذاتی معاملات ہیں، ان کو ہم پس پشت کچھ عرصے کے لیے ڈال دیجئے۔ کون سا ان میں سے لیڈر ہے، کون سا صحافی ہے جس کی کرپشن کے، جس کے فنڈنگ کے اور جس کے قصے جو ہے اور جن کے اوپر ثبوت جو ہے وہ کھلے عام نہیں پھیل رہے؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری منافقت ہمارے معاشرے میں اور اداروں میں اس قدر پھیل چکی ہے کہ کارروائیاں نہیں ہوتی، انصاف نہیں ملتا۔ انصاف کہیں شاید غریب بیچارہ جس کی گردن آ جاتی ہے، پتلی ہوتی ہے اور شکنجے میں آ جاتی ہے، اسی کو ہی ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگ جو ہے اتنے سفاکانہ قتل کر کے، ہر طرح کا ظلم کر کے، کرپشن کر کے، ریپ اور سارا کچھ کر کے بھی وہ آج بھی بیٹھ کے ہمارے سامنے ٹیلی ویژن پہ، میڈیا پہ، اخبارات میں اور جلسے دھرنے اور ایسے چیخ کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں، ہمیں رسول بتا رہے ہوتے ہیں اعلیٰ اقدار کے، اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ مسیحا ہیں، وہ نجات دہندہ ہیں۔ تو اس پہ کبھی ہنسی آتی ہے، کبھی رونا آتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ کاش کوئی ایک ایسا موقع آئے کہ ان سب کو ایک لائن میں کھڑے کر کے یا تو ان کو کیا کہتے ہیں اس ملک سے جلا وطن کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے، یا ان کو کوئی 20-25 سال کے لیے کسی اکٹھے کہیں قید کر دیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا رہے، اور عوام کسی سچے اچھے انسان اور مسلمان اور بہترین لیڈر کا اللہ کرے ہمیں حکمرانوں سالار ایسے ملے، اور ہم اس راہ پہ چلیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح کا باعث ہو، اور ہم اپنی بھی کردار و شخصیت پہ غور کریں کہ ہمارے اندر کیا کیا خامیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو جو برباد ہونے سے مزید بچانے کے لیے ان کی نشو و نما کو نئے سرے سے شروع کریں، ان کی پرداخت کریں، اور تاکہ تازہ پھول کھلیں، خوشی، خوشحالی، سکون، عافیت
اور احترام آدمیت کے جذبے کے ساتھ ہم ایک بحیثیت انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہم ایک بہترین قوم کے طور پہ ساری دنیا کے سامنے ہم مثال بھی بنیں اور ہم واقعی میں بن کے ابھریں۔ بہت شکریہ اس خیال کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ۔ اگر آپ کو اتفاق ہے تو پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ تازہ نوٹیفیکیشنز آپ کے پاس آ سکیں، اور لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کے نظریات و خیالات کیا ہیں۔ کیا آپ تھک چکے ہیں واقعی ان سارے یہ جو ہمارے سامنے کھیل تماشا ہو رہا ہے، یا آپ بھی ابھی اور مزید دیکھنے کے خواہش مند ہیں، اور آپ کے نظریات و خیالات کیا ہیں؟ جو بھی ہیں آپ اس کے بارے میں آپ اظہار کرنے کا آپ کو موقع ہے، کیونکہ یہ اپینین لینڈ ہے، خیالات و نظریات و سوچ کے سرزمین جہاں پہ آپ اپنی باتوں کو کھل کے کر سکتے ہیں۔ جی، تہذیب کا دائرہ قائم رہے تو بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی سوچ اور نئے زاویے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔